سبحان اللہ بولو. دوسرے جگہ بولے تو جیب بھر جاتا تھا. صحیح بولتا ہوں میں, پوچھئے. نہ تھا جو کثرے شہید نہ خوش نمائی دے, بلال جس پہ تڑپتے تھے وہ چٹائی دے. اور اگر اس شعر پر آپ خاموش رہو گے تو میں شہید ہو جاؤں گا. نہ تھا جو کثرے شہید نہ خوش نمائی دے, بلال جس پہ تڑپتے تھے وہ چٹائی دے. میرے خدا مجھے جنت میں اس جگہ رکھنا جہاں سے تیرے نبی کا محل دکھائی دے, جہاں سے تیرے نبی کا محل دکھائی دے. یہ فن میں شیشہ گری میں کمال رکھتے. میں کوئی نقیب نہیں ہوں, سمجھ رہے ہیں نا, جو امید رکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی اچھی نظامت کرے گا. میں نقیب نہیں ہوں, آپ کے محلے کا ایک چھوٹا سا امام. یہ فن میں شیشہ غریب کمال رکھتے ہیں, بڑا رچا ہوا ذوق و جمال رکھتے ہیں. جواب بن نہیں پاتا زبان والوں سے, ایک نگاہ میں اتنے سوال رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, پیغام لولا کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضرت علامہ مولانا مصعب خان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. آئیے ہم اور آپ سبھی مل کر آقائے نامدار, مدینے کے تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, فخر دو عالم, نور مجسم, قائد اعظم, رہبر عالم, طٰہٰ و یاسین, جان عالمین, سید المرسلین, شفیع المذنبین, امام رسول, پیشوائے سبیل, امین خدا, محبت جبرائیل, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا ماوانا ملجانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. یہ شعر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق لکھا ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. وہ مقصود دو عالم مستغاث بزم امکانی کیا جس نے مکمل نسخہ اخلاق انسانی. جہاں تاریک تھا, ظلمت کدا تھا, سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا, یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آمینہ کیوں نہ بھلا فخر کرے قسمت پر, آمینہ کیوں نہ بھلا فخر کرے قسمت پر, ان کی آغوش میں جب فخر دو عالم آئے. حضرات,
قرآن کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں خوب ستھرا فرماتے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہوا جسے آپ نے سماعت فرمایا. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. مگر ایک بات ہے، احسان کرنے کے بعد احسان جتانا نہیں چاہیے. اللہ نے احسان کیا، احسان جتا بھی رہا. آپ نے کسی کو چند پیسے دے دیے اور پھر آپ نے کہہ دیا میں نے پیسہ دے کر احسان کیا ہے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اللہ نے احسان کیا تو احسان کرنے کے بعد احسان جتایا. مگر یہ قانون ہمارے لیے، اللہ کو ثواب تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. وہ مقصود دو عالم مستغاث بزم امکانی کیا جس نے مکمل نسخہ اخلاق انسانی. جہاں تاریک تھا، ظلمت کجا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آمینہ کیوں نہ بھلا فخر کرے قسمت پر، آمینہ کیوں نہ بھلا فخر کرے قسمت پر، ان کی آغوش میں جب فخر دو عالم آئے. حضرات، قرآن کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں خوب ستھرا فرماتے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہوا جسے آپ نے سماعت فرمایا. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. مگر ایک بات ہے، احسان کرنے کے بعد احسان جتانا نہیں چاہیے. اللہ نے احسان کیا، احسان جتا بھی رہا. آپ نے کسی کو چند پیسے دے دیے اور پھر آپ نے کہہ دیا میں نے پیسہ دے کر احسان کیا ہے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اللہ نے احسان کیا تو احسان کرنے کے بعد احسان جتایا. مگر یہ قانون ہمارے لیے، اللہ کو ثواب. ہاتھ دیا، پاؤں دیا، آنکھ کی قدر اس سے پوچھو جو اندھا ہے، پاؤں کی قدر اس سے پوچھو جو لنگڑا ہے، ہاتھ کی قدر اس سے پوچھو جو لولا ہے، زبان کی قدر اس سے پوچھو جو گونگا ہے. اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گے تو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں پروردگار عالم نے دی. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیج کر کے مومنوں پر احسان کیا. آج ہم اور آپ رسول اللہ کا جشن ولادت منانے کے لیے تاڑ پتری کی سرزمین پر حاضر ہیں. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں،
کیا جشن ولادت منانا جائز بھی ہے؟ اب تو دنیا میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں یہ تو حرام ہے، ایسا کرنا کہاں لکھا ہے؟ مگر سنو، جب میرے نبی آمینہ کی گود میں آئے، 3 جھنڈا لے کر کے آئے. ایک جھنڈا لگایا کعبے کی چھت پر، ایک جھنڈا لگایا بیت المقدس کی چھت پر، ایک جھنڈا لگایا رسول اللہ کے مکان پر. اب اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جھنڈا لگانا یہ کہاں سے ثابت ہے، دار پتری والوں، تم نے رسول اللہ کے نام پر جو جلوس نکالا، جو جھنڈے نکالے، یہ نئی بات نہیں ہے. اگر گہرائی سے آپ دیکھیں تو جھنڈا لگوانا یہ اللہ کی سنت ہے اور لگانا یہ جبریل کی سنت ہے. جبریل نے لگایا جھنڈا، اللہ نے لگوایا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو رسول اللہ کے جشن ولادت کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں. قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے. رسول اللہ فضل الہی بھی ہیں، رسول اللہ رحمت الہی بھی ہیں. قرآن کہتا ہے یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے تم جمع کرتے ہو. یعنی رسول اللہ کی آمد کے موقع پر خوشی منانا یہ قرآن سے ثابت ہے، کوئی نئی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آمینہ کی گود میں آئے تو خبر دی گئی حضرت عبد المطلب کو، یہ ان کے دادا ہیں. رسول اللہ کے دادا کا نام ہے عبد المطلب، کے باپ کا نام ہے عبداللہ. رسول اللہ کی ماں کا نام ہے آمینہ. رسول اللہ کے نانا کا نام ہے وہب زہری. رسول اللہ کی نانی کا نام ہے حضرت برہ. یاد کر لو اگر یاد کرنا چاہو گے تو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آمینہ کی گود میں آئے تو عبد المطلب خانے کعبہ میں تھے. خبر دی گئی کہ عبداللہ کا لخت جگر آ گیا، آمینہ کا نور نظر آ گیا. جا کر کے خبر دی گئی تو حضرت عبد المطلب اپنے 12 بیٹوں کے ہمراہ، 11 بیٹوں کے ہمراہ کعبے کے قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی لوگ تھے. صبح نمودار نہیں ہوئی تھی، خبر دی گئی عبد المطلب کو. حضرت عبد المطلب آئے، اپنے گھر آئے، آمینہ کی گود سے اس بچے کو لیا جو بچہ آمینہ کی گود میں آیا. اس بچے کو لیا اور کعبے کی طرف لے کے جانے لگے. تو لوگ بتاتے ہیں کہ کعبے کی طرف جب رسول اللہ کو لے کے جا رہے تھے تو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ میری طرف. عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ میری طرف. اس لیے کہ اگر میرے نبی نہ ہوتے تو یہ کعبہ بھی نہ ہوتا. حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کعبے کی طرف لے کے گئے. حضرات اس کے بعد جب واپس لائے ہیں تو وہاں پر
فرشتوں کا ایک جم غفیر تھا جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا تھا. ایک جم غفیر فرشتوں کا نبی کے گھر کے قریب میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو ایک سفید ابر کا ٹکڑا آسمان سے آیا اور نبی کریم کو اٹھا کے لے کے چلا گیا. میں نے سنا منادی کہتا تھا اے زمین کے لوگوں پہچان لو یہ نبی آخر الزمان ہے. اے دریاؤں پہچان لو یہ نبی آخر الزمان ہے. اے پہاڑوں کی بلندیاں جان لو یہ نبی آخر الزمان ہے. اے آسمان پہ رہنے والوں آسمانوں تم جان لو یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی تشریف لے آئے. اسی رات کو مکے میں ایک یہودی رہتا تھا. وہ لوگوں سے گھوم گھوم کے پوچھتا تھا آج کی رات میں تو امام الانبیاء آنے والے کس کے گھر میں پیدا ہوئے, مگر کوئی بتا نہیں رہا تھا. کہا نہیں جا کے پوچھو. جب پتہ لگا تو عبد المطلب کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. عبد المطلب کا پوتا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, آمینہ کا لگتے جگر ہے. وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا میں بچہ دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے ہی یہودی کے سامنے رسول اللہ کو لایا گیا ہے وہ دیکھ کر کے بے ہوش ہو گیا. کہا نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی, یہ نبوت تو خاندان قریش. اس نے کپڑا ہٹایا, نبی کے چہرے سے چہرہ دیکھا, کہا ذرا پلٹ دو میں پشت بھی دیکھنا چاہتا ہوں. جب نبی کی پشت دیکھی تو کہا یہ مہر نبوت ہے, یہ مہر نبوت ہے. وہ پہلے سے بھی جانتا. حضرات رسول اللہ نے 4 عورتوں کا دودھ پیا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی جان لیں. تقریر بہت سنتے ہیں, میں نے بھی تاڑ پتری میں بہت تقریریں کی. رسول اللہ نے آمینہ خاتون کا دودھ 6 دن تک پیا, صرف 6 دن. آمینہ خاتون کے بعد ابو لہب کی باندی حضرت سویبہ نے دودھ پلایا. اس کے بعد حضرت حلیمہ نے تقریباً 2 سال دودھ پلایا. ام ایمن کا بھی نام آتا ہے, انہوں نے بھی دودھ پلایا. یہ 4 عورتیں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے. اس کو یاد رکھو. اتنی آسانی کے ساتھ آپ کتابوں میں تلاش کرو گے تو یہ چیز نہیں ملے گی. ان 4 عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. حضرات میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ابو لہب کو بھی اس کی باندی نے خبر دیا کہ عبداللہ کے ہاں لگتے جگر آ گئے, آمینہ کے نور نظر آ گئے. بہت خوش ہوا, اتنا خوش ہوا کہ اس نے باندی کو آزاد کر دیا. اس کو بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا. پوچھا اس سے لوگوں نے, کہا میں سخت عذاب میں ہوں. ابو لہب کی مذمت تو قرآن میں آئی ہے, تبت یدا ابی لہب. ایک کافر ایسا ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے, وہ ہے ابو لہب. وہ ہے ابو لہب. جب سنا کہ آمینہ کے نورے نظر آ گئے تو اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا. جب اسے لوگوں نے پوچھا بعد میں مرنے کے بعد تو کہا جب دوشنبے کا دن آتا ہے تو مجھے ٹھنڈا پانی ملتا, میں اس پانی کو پیتا ہوں, میری پیاس بجھتی ہے, عذاب میں تخفیف ہوتی ہے دوشنبہ کے دن, پیر کے دن. جب ایک کافر کو خوشی منانے میں
فائدہ پہنچ سکتا ہے تو تار پدری کے غیور مسلمانوں، اگر تم نے رسول اللہ کے نام پہ جلوس نکالا ہے، محبت کے ساتھ رسول اللہ کے نام پر نکلو ہو، تو تمہیں فائدہ کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ لے کے گئی ہے رسول اللہ کو دودھ پلانے کے لیے۔ قبیلے میں قحط تھا، مگر رسول اللہ کو جب لے گئی ہیں تو قحط دور ہو گیا، قحط دور ہو گیا، پانی برسا، جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ حضرت نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 2 سال کے قریب کے ہو گئے، اپنی بہن سیما اور رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔ دوڑتی ہوئی سیما آئی، حلیمہ سے کہا، اے ماں، محمد عربی کو کچھ لوگ آئے اور زمین پر لٹا دیا، سینہ چاک کر دیا، سفید کپڑے میں ملبوس تھے وہ لوگ۔ حلیمہ دوڑی ہوئی گئی، کیا دیکھا؟ نبی کریم کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ فرشتے تھے جو آئے تھے، یہ جبریل تھے جو آئے تھے، انہوں نے لٹایا، پیٹ چاک کیا، جو نکالنا تھا نکالا، آب زمزم سے دھویا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ زمانے کے بعد جب میرے نبی کی عمر 4 سال کی ہو گئی، جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا، مگر آمینہ خاتون نے واپس کر دیا۔ جب 4 سال کی میرے نبی کی عمر ہوئی تو حلیمہ لے کر کے آئیں، گرمی کا زمانہ تھا، ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئی، حلیمہ سو گئی، اس کے بعد پھر اٹھی، کسی حاجت کے لیے باہر گئی، جب واپس آئی تو کیا دیکھا؟ وہ بچہ نہیں ہے جس بچے کو لے کر کے حلیمہ آمینہ خاتون کے پاس جا رہی تھی، رونے لگی، آہو بکا کرنے لگی، شور مچانے لگی، مگر وہ بچہ اس نے مکے کا راستہ لیا اور مکے کے راستے پہ چل پڑا۔ ابو جہل نکل رہا تھا ادھر سے، دیکھ لیا، تنہا بچے کو 4 سال کی عمر دیکھ لیا، اترا گھوڑے سے، کہا کون ہو؟ کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ جیسے ابو جہل نے محمد ابن عبداللہ کا نام سنا، گھوڑے سے اتر گیا، بچے کو چومنے لگا، کہا آؤ گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ اٹھایا ابو جہل نے اور نبی کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بہت کوشش کیا مگر گھوڑا آگے بڑھ نہیں سکا۔ پتہ نہیں کیا معاملہ، سوچ رہا تھا کیا معاملہ، اترا۔ پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ ان کو آگے بٹھا کر کے دیکھیں۔ جب میرے پیغمبر کو 4 سال کی عمر میں ابو جہل نے جب آگے گھوڑے پر بٹھایا ہے اپنے آگے، تو گھوڑا سر پٹ دوڑنے لگا۔ کہا میں پیچھے بیٹھنے والا نہیں، میں تو دنیا میں رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں، میں تو قائد بن کر کے آیا ہوں، میں تو رہبر بن کر کے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے برتر و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔
جب رسول اللہ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آمنہ خاتون کا انتقال ہو گیا. ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کا انتقال ہوا تھا، اور جب 6 سال کے ہوئے تو ماں کا انتقال ہوا. جب 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. ابو طالب کی کفالت میں آئے. ایک مرتبہ ابو طالب ان کو شام میں تجارت کے لیے لے گئے، مگر جب قافلہ آگے بڑھا ایک راہب کے یہاں ٹھہر گئے. راہب کے یہاں اس سے پہلے بھی قافلے والے جاتے تھے، راہب نے کبھی دعوت نہیں کیا، مگر اس بار خدا جانی کیا معاملہ تھا. یہ راہب نکلا، کہا جتنے لوگ ہیں سب کی دعوت. کہا ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ کہا ٹھیک ہے. وہ راہب طریقے سے دیکھ رہا تھا، سب لوگ تو درخت کے نیچے بیٹھے تھے، مگر میرا پیغمبر دھوپ میں بیٹھا آسمان پر. آسمان کے اوپر دیکھا تو بادل سایہ کیے ہوئے. کہا یہ کوئی بہت اہم ذات ہے. پوچھا تم کون ہو؟ کہا محمد ابن عبداللہ. کہا ذرا اپنی ہتھیلی دکھاؤ. ہتھیلی دکھائی. کہا ذرا پشت دکھاؤ. پشت دکھایا. کہا تم تو نبی آخر الزمان ہو، تم تو امام الانبیاء ہو. 12 سال کی عمر سے جب گئے تھے ابو طالب کے ساتھ میں، ابو طالب سے کہا تجارت کا کام جلدی سے کر کے فارغ ہو جاؤ اور تم اس بچے کو واپس لے جاؤ ورنہ یہ یہودی اسے مار ڈالے. ابو طالب سامان تجارت جلدی جلدی بیچ کر کے اس کے بعد پھر واپس چلے آئے. آپ دیکھیں، آپ نبی آخر الزمان سے متعلق سنتے چلے آ رہے ہیں. نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ نبی کی شان تو ہم اور آپ بیان کر بھی نہیں سکتے. ایک سال میں آ رہا تھا یہی تار پتری میں، تار پتری کے لیے چلا تھا. بھوپال سے جب وہ گاڑی گزری تو ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا. کہا تھوڑی دیر بیٹھا رہا. کہا دیکھنے میں تو تم مولانا لگتے ہو. تو ہم نے کہا کہ تم بھی تو مولانا لگتے ہو. کہا ہاں. کہا میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جواب آپ کو دینا. میں نے کہا کہیے. تو اس نے سب سے پہلے ایک بات کہی. کہا رسول اللہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. ہم نے کہا معاذ اللہ، یہ نبی پر الزام ہے، نبی پر یہ تہمت ہے. کہا نہیں، میں نبی کی حدیث سناتا ہوں. ہم نے کہا سنا. نبی کی حدیث سنائی. پوچھا تم کون ہو؟ کہا محمد ابن عبداللہ. کہا ذرا اپنی ہتھیلی دکھاؤ. ہتھیلی دکھائی. کہا ذرا پشت دکھاؤ. پشت دکھایا. کہا تم تو نبی آخر الزمان ہو، تم تو امام الانبیاء ہو. 12 سال کی عمر سے جب گئے تھے ابو طالب کے ساتھ میں، ابو طالب سے کہا تجارت کا کام جلدی سے کر کے فارغ ہو جاؤ اور تم اس بچے کو واپس لے جاؤ ورنہ یہ یہودی اسے مار ڈالے. ابو طالب سامان تجارت جلدی جلدی بیچ کر کے اس کے بعد پھر واپس چلے آئے. آپ دیکھیں، آپ نبی آخر الزمان سے متعلق سنتے چلے آ رہے ہیں. نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ نبی کی شان تو ہم اور آپ بیان کر بھی نہیں سکتے. ایک سال میں آ رہا تھا یہی تار پتری میں، تار پتری کے لیے چلا تھا. بھوپال سے جب وہ گاڑی گزری تو ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا. کہا تھوڑی دیر بیٹھا رہا. کہا دیکھنے میں تو تم مولانا لگتے ہو. تو ہم نے کہا کہ تم بھی تو مولانا لگتے ہو. کہا ہاں. کہا
میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہیے، جواب آپ کو دینا۔ میں نے کہا کہیے، تو اس نے سب سے پہلے ایک بات کہی، کہا رسول اللہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ ہم نے کہا معاذ اللہ، یہ نبی پر الزام ہے، نبی پر یہ تہمت ہے۔ کہا نہیں، میں نبی کی حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے کہا سناؤ۔ نبی کی حدیث سنائی، جب تم پیشاب پیخانے کے وقت میں جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو، پیٹھ نہ کرو۔ کہا یہ حدیث ہے؟ ہم نے کہا ہاں یہ حدیث میں ہے، نبی نے فرمایا، ترمذی میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں، سب میں یہ حدیث ہے۔ نبی نے فرمایا ہے جب تم پیشاب پیخانے کے لیے جاؤ نہ قبلے کی طرف پیٹھ کر سکتے ہو نہ منہ کر سکتے ہو۔ کہا یہ حدیث ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہاں یہ حدیث ہے۔ تو اس نے ایک حدیث اور مجھ کو سنائی۔ اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک حدیث سنائی۔ کہا کہ عبداللہ ابن عمر کا ہے، آدم کے پاس آدمیت ہے، نوح کے پاس شجاعت ہے، صالح ہے ان کے پاس فصاحت ہے، ابراہیم ہے ان کے پاس خلت ہے، یہ میرے نبی کا سنت ہے۔ میں نے کہا اب تمہیں یہ بات بتانی پڑے گی، کعبہ افضل ہے یا رسول اللہ افضل؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا تم نہیں بتا سکتے ہو، سنو مجھ سے، رسول اللہ افضل ہے کعبے سے۔ رسول اللہ پیٹ کرے چاہے منہ کرے یہ سب جائز ہے، ہم کعبے سے افضل نہیں، غوث کعبے سے افضل نہیں، خواجہ کعبے سے افضل نہیں، دیگر عام لوگ بھی کعبے سے افضل نہیں۔ اس لیے ہمارے اب کے لیے قانون ہے کہ پیشاب پیخانے کے وقت میں ہم قبلے کی طرف پیٹھ اور منہ نہ کریں، مگر رسول اللہ تو کعبے سے بھی افضل ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، ہوتے کہاں خلیل و بینا، کعبہ و مینا، لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے۔ حضرات یہ نبی کی بات، مگر اعتراض کرنے والے ہر دور میں اعتراض کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو یہیں سے لوگ پیچھے سے لگ گئے تھے اور کہا ہندوستان کا ہے، آدم کے پاس آدمیت ہے، نوح کے پاس شجاعت ہے، صالح ہے ان کے پاس فصاحت ہے، ابراہیم ہے ان کے پاس خلت ہے، یہ میرے نبی کا سنت ہے۔ میں نے کہا اب تمہیں یہ بات بتانی پڑے گی، کعبہ افضل ہے یا رسول اللہ افضل؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا تم نہیں بتا سکتے ہو، سنو مجھ سے، رسول اللہ افضل ہے کعبے سے۔ رسول اللہ پیٹ کرے چاہے منہ کرے یہ سب جائز ہے، ہم کعبے سے افضل نہیں، غوث کعبے سے افضل نہیں، خواجہ کعبے سے افضل نہیں، دیگر عام لوگ بھی کعبے سے افضل نہیں۔ اس لیے ہمارے اب کے لیے قانون ہے کہ پیشاب پیخانے کے وقت میں ہم قبلے کی طرف پیٹھ اور منہ نہ کریں، مگر رسول اللہ تو کعبے سے بھی افضل ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، ہوتے کہاں خلیل و بینا، کعبہ و مینا، لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے۔ حضرات یہ نبی کی بات، مگر اعتراض کرنے والے ہر دور میں اعتراض کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو یہیں سے لوگ پیچھے سے لگ گئے تھے اور کہا جب ہندوستان کا وہ عالم آیا ہے تو کیوں نہ اس سے استفتاء کر لیا جائے، مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے، مسئلہ پوچھا گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک کتاب مکمل لکھ ڈالی علم غیب رسول پر۔ علم غیب رسول پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے۔ ہندوستان آئے لوگوں نے پوچھا، بار بار لوگ سوال کر رہے تھے، ہندوستان میں اتنے کم وقت میں آپ نے اتنی عظیم کتاب کیسے لکھ ڈالی؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا
جب میں باب ابراہیم کے پاس بیٹھا اور دولت المکیہ بالمنطق الغیبیہ لکھ رہا تھا تو میں نے داہنی جانب رسول اللہ کو دیکھا تھا، کعبے کے داہنی جانب رسول اللہ کو دیکھا، باب کعبہ کے داہنی جانب رسول اللہ کو دیکھا، اور بائیں جانب دوسرے اعظم کو میں دیکھ رہا تھا۔ رسول اللہ کی زبان چل رہی تھی، احمد رضا کا قلم چل رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جلسہ پیغام شاہ الاولاد۔ ما کان و ما یکون، ایک جگہ آیا فعلمت ما کان و ما یکون، تو میں نے جان لیا جو ہوگا، جو ہونے والا۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ داغ گزری کے غیور مسلمان ہیں، وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ کوئی اپنے آپ کو جہنمی کہے گا؟ میں بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہوں، میں کسی کو جہنمی بولنے کی طاقت و قوت رکھتا ہوں؟ میں نہیں بول سکتا، مگر رسول اللہ یہ تو بول ہی سکتے۔ آؤ حدیث سنو، میرے آقا صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے، صحابہ کے مجمع میں میرے آقا تشریف لائے، دونوں ہاتھ میں کتاب تھی۔ صحابہ سے پوچھا، داہنے ہاتھ میں جو کتاب ہے پہچانتے ہو؟ اس میں کیا لکھا ہے جانتے ہو؟ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا۔ میں جانتا ہوں کہ جن لوگ جہنم میں جائیں گے، میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپ دادا کو جانتا ہوں، خاندان اور قبیلے کو جانتا ہوں، ٹوٹل جانتا ہوں کہ جن لوگ جہنم میں جائیں گے۔ نبی نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ تم لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہو، میرا نبی جانتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی۔ اب اس کے بعد بھی اگر لوگ کہیں کہ نبی یہ نہیں جانتے ہیں، نبی وہ نہیں جانتے، اور ذرا خواجہ میری کی ایک بات بتا دے، اس لیے کہ ہم مقررین حضرات اور بھی ابھی دو مقرر حضرات، خواجہ میری، خواجہ ہند کے راجا، کسی شاعر نے کہا ہے، سنانے اپنی بربادی کی افسانے کہاں جاتے، تیرا جب چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھی ہم نے تو اسی چوکھٹ پہ پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، مقدر ہے درد سے جب یہی مرنا یہی پینا، تو پھر شمع سنجب تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ ہمارے کالوادے میں ایک شبانہ روز کے مجاہدے کا معمول ہے، تم آج رات دن فوجی افیسر کو ہم تمہیں دے سکتے ہیں، مگر ہمارے پاس عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کا جواب نہیں ہے۔ ہم پیرس گئے، ہم نے پیرس سے کہا عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کا جواب چاہتے، پیرس نے کہا حسن کی رانائیاں ہمارے پاس ہیں، حسن ہمارے پاس ہے، مگر عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم ساری دنیا میں تصوراتی چکر لگاتے رہے، ساری دنیا نے کہا، امریکہ نے کہا میرے پاس نہیں، روس نے کہا میرے پاس نہیں، چین نے کہا میرے پاس نہیں، پیرس نے کہا میرے پاس نہیں۔ ہم نے کہا جب عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کا جواب ساری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، تو رسول اللہ کے پنجاب رحمت کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ رسول اللہ کی نمازوں کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ رسول اللہ کے سجدوں کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ رسول اللہ کے رکوع کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ آقا نے فرمایا سب ادھر آ جاؤ۔ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو، انگلی مبارک کو اس پانی میں ڈالا، اور پانی ہاتھ سے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سارے صحابہ نے پانی پیا، اپنا اپنا برتن بھر لیا۔ 1500 صحابہ نے پانی پی بھی لیا، اپنا برتن بھی بھر لیا۔ مصطفیٰ کی انگلیوں کا کمال، سے پانی نکلتا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں، انگلیوں سے پانی نکلے یہ بڑے کمال کی بات، یہ بڑے کمال کی بات۔ نبی کا کمال اگر بتاؤں تو میں پوری رات یہیں پہ کھڑا ہو جاؤں، کسی کو موقع نہیں۔ نبی کے کمالات
چلیے پانی کی بات آئی تو ایک حدیث پاک اور سنا ایمان تازہ ہو جائے گا. مہمان آ جائیں گے, میں ان کو آپ رسالت جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ہاں بیٹھ جائیں. آنے دو بات میں کسی پیٹی بات تو بچپن سے سن رہے ہیں. وہ وہابی کہتے ہیں کہ نبی ہمارے مثل ہے, ہم یہ کہتے نہیں. وہ گھسی پیٹی ہوگی. جب ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا برابر نہیں, سمجھ رہے ہیں, اور جنتی دوزخی برابر نہیں, تو نبی اور امتی بھی برابر نہیں ہو سکتا, بلکہ نبی اور رسول بھی برابر نہیں. ہم کسی نبی کو رسول کے برابر بھی, رسول کا مرتبہ پیو کا. ہاں پی. حضرت قتادہ نے کمبل میں منہ لگایا تو ہٹایا ہی نہیں, کہیے سبحان اللہ. ہٹایا ہی نہیں, پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے. آقا نے فرمایا رے بس کر ورنہ پیٹ پھٹ جائے گا. قتادہ فرماتا, اب ایمان والا جملہ دیکھو. قتادہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول, حالت کفر میں شراب بھی پیا, دودھ بھی پیا, شہد بھی پیا, ہر طرح کی اچھی اچھی چیزیں بھی, لیکن اے اللہ کے رسول آپ کا پھکا ہوا جو پانی ہے یہ اتنا میٹھا ہے کہ آج تک ایسا پانی نہ شراب کوئی پیا ہے. یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ہمارا اور تمہارا, ہماری اور تمہاری کیا بساط کہ ہم نبی کے برابر. نعوذ باللہ من ذالک. اگر نبی پیدا نہ ہوتے, فرمایا نا حدیث قدسی میں, اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اے نبی, اگر آپ کو اس دنیا میں نہ لانا ہوتا تو نہ آدم ہوتے, نہ کوئی بھی ہوتا, نہ عرش ہوتا, نہ فرش ہوتا. یعنی آپ کے صدقے میں کائنات کو پیدا کرتا. تو آپ سنتے آ رہے, تو جب نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو نبی کے کسی چیز کے برابر بھی. ہاں میں کیا بول رہا تھا, تھوک کے بارے میں. دادا پاشا صاحب چائے پی رہے ہیں, ان کی چائے میں لے کے چائے میں تھوک دیا تو دادا پاشا صاحب کیا بولیں گے, اچھا کرے مولانا مجھے بھی پینے دیے نہیں, تو بھی پی سکا نہیں, بولیں گے کہ نہیں. اب کسی وہابی کوئی دیوبندی تھوک دے, پیئیں گے کسی کی چائے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دستور کے مطابق گلپوشی کی رسم ہوگی. سب سے پہلے حضور تاج الخطبہ جمال ملت آل رسول اولاد امام حسین حضرت علامہ مولانا سید شاہ خوشتر ربانی صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ کی گلپوشی کرنے کے لیے میں اخون ذاکر حسین صاحب سے گزارش ہے کہ آئے اور حضرت کی گلپوشی فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب جناب عبد الستار صاحب سے گزارش ہے کہ حضرت علامہ مولانا سید شاہ کلیم اللہ محمد الحسینی عرف کاشف پاشا بندہ نوازی چشتی القادری صاحب کی گلپوشی فرمائے. ہمارے مہمان خصوصی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. شہزادہ بندہ نواز, شہزادہ بندہ نواز. اب حضرت علامہ مولانا مصعب خان صاحب قبلہ کی گلپوشی کرنے کے لیے محمد رفیع صاحب کو میں دعوت دوں کہ ہمارے مہمان مقرر کی گلپوشی فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
اب صدر جلسہ حضرت سید شاہ حافظ دادا بادشاہ قادری اشرفی لکھنوی خلیفہ حضور شیخ الاسلام بھی گلپوشی کرنے کی گزارش ہے کہ وہ صدر جلسہ کی گلپوشی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب بادم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور حضرت سید شاہ سرور ربانی صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائے. جلسہ حضرت علامہ مولانا منہاج عالم ارشدی صاحب کی گلپوشی کرنے کے لیے محمد حسین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ناظمی جلسہ کی گلپوشی کریں. اب میں محمد مشتاق احمد صاحب کو دعوت دوں کہ وہ حضرت حافظ سید فرحت اللہ صاحب کی گلپوشی فرمائے اور کریم اللہ صاحب سے غلام رسول صاحب سے گزارش ہے کہ وہ غلام رسول صاحب اسٹیج پر آئے اور حافظ و قاری خالد رضا صاحب کی گلپوشی فرمائے. صادق ولی صادق ولی